بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ ناظرین، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے خوابوں کی تعبیر بتائیں گے مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ایک شخص نے خواب دیکھا اور حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ اپنا خواب بیان کیا کہ میں ان سے تعبیر حاصل کروں۔ اس نے خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو میری داڑھی اور میرا سر مونڈ رہی ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ سر مونڈنا اچھا نہیں ہے، داڑھی مونڈنا اچھا نہیں ہے، کہ سر جو ہے وہ اللہ پاک کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس پر انسان کی عزت و توقیر سر سے ہوتی ہے، لیکن کوئی طرح سر مونڈ رہا ہے تو یہ سب چیزیں عزت، توقیر، مقام تیرا تجھ سے چھن جائے گا۔ لیکن تو نے کیونکہ دیکھا ہے کہ ایک عورت مونڈ رہی ہے تو اس کا حوالہ یہ ہے کہ تجھے اس کے بدل میں اور چیزیں مل جائیں گی۔ جی ناظرین، حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جید مقام رکھتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کے حوالے سے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں ہر پروگرام کے ابتدائیے میں کوئی نہ کوئی خواب اور اس کی تعبیر آپ کو بتائی جائے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا داڑھی منڈواتے ہوئے یا مونڈتے ہوئے یا سر کے بال مونڈتے ہوئے تو اس تعبیر کو اپنے اوپر لے لے، کیونکہ تعبیر بتانے والے، تعبیر کا جواب دینے والے اور اس شخص اور اس وقت اور خواب دیکھنے وقت پہ بہت کچھ منحصر ہوتا ہے۔ موسیٰ بھی بارہا بتاتے رہتے ہیں، اور اگر کسی کو ایسا خواب نظر آ جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ ہم سب قربان، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کو کوئی خطرناک خواب نظر آئے تو جب بھی اس کی آنکھ کھلے تو اٹھنے کے بعد اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوتکار دے، تھو تھو کر دے، مطلب تھوکے نہیں لیکن تھو تھو کر دے، اور اس کے بعد اللہ پاک کی پناہ مانگے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم پڑھے اور حسب استطاعت صدقہ خیرات کر دے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی حفظان میں رکھے گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی اپنا خواب کسی غیر معبر کو نہ بتائیں، کیونکہ خواب کے حوالے سے بھی حدیث مبارک ہے کہ جو جیسی تعبیر بتاتا ہے وہ ویسی ہی قبول ہو جاتی ہے، ویسا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اور آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے سچے اچھے اچھے خواب ہمیں سنائیے، بتائیے۔ مفتی محمد رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم میری بہن۔ ہیلو جی میں سن رہا ہوں، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، میری بہن کوئٹہ سے بات کر رہی ہے۔ اپنا خواب سنائیے گا۔ ہیلو جی اپنا خواب سنائیے، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں۔ میرا خیال ہے کنٹرول چیک کریں۔ جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ میرے سسٹر نے خواب میں دیکھا ہے میری نانی کو نا، تو وہ میری نانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کہاں ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میں جیکما آباد والی کھائی میں ہوں نا۔ کہاں پر؟ ایک منٹ ان سے کہتی ہے نانی کہتی، کیا کہتے ہیں ماموں کہاں ہے، میرے ماموں بھی فوت ہو، جو کہتے ہیں ماموں میرے ساتھ ہے، ماموں بھی میرے ساتھ اسی کھائی میں۔ اچھا جیکما آباد والی کھائی۔ ماموں بھی کھائی میں ہے۔ جی اور آگے کچھ ہے؟ یہی کافی ہے؟ میرے ماموں بھی فوت ہو چکے ہیں اور میری نانی بھی فوت ہو چکی ہیں، تو پھر میری سسٹر نانی اور ماموں دونوں نہیں، وہ میری نانی اور میرے ماموں دونوں فوت ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتی رہیے۔ کوئٹہ سے آپ شامل ہوئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم۔ اور ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ذرا چیک کیجئے گا، رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، مفتی صاحب میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مدینہ پاک میں ہوں، ریاض الجنہ پہ کھڑی ہوں، وہاں کچھ شخص کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایک بڑی سے دیگ میں چاول بنے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو خیرات دے رہا ہے۔
تو میں بھی وہاں پہ کھڑی ہوں. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے بھی میرا خیرات دے. تو اس نے ایک بڑے سے جس طرح نکالتے ہیں سالن وغیرہ نکالتے ہیں اسی طرح ایک بڑے سے مگ میں نکال کے اس نے مجھے میرا حصہ دے دیا نا. میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو مجھے اس کا تعبیر مجھے بتا. جی میری بہن بالکل انشاءاللہ بتائیں گے. آپ کوئٹہ سے شامل ہوئیں اور آپ نے ایک اچھا خواب آپ نے دیکھا مدینہ طیبہ میں ہے, ریاض الجنہ میں, ماشاءاللہ کیا بات. اور پھر وہاں لنگر بٹا اور آپ کو لنگر بھی ملا وہاں سے. اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. پروگرام دیکھتی رہے گا انشاءاللہ مصعب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. 12 تیسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی آپ کو زحمت ہوگی کہ شاید آپ ایک ہی گھر سے سب بات کر رہے ہیں, اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. آواز نہیں آ رہی. آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں اور ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کریں, انشاءاللہ آپ کو صحیح بات آواز سمجھ آئے گی. آپ پلیز ٹی وی کا والیوم بند کریں اور ٹیلی فون اپنے کان پہ لگائیں, پھر انشاءاللہ آپ کو بات آئے گی سمجھ میں. چلیں کال ڈراپ ہو گئی. نیکسٹ کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا میں اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم بارہا کہتے رہتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ٹیلی فون ہمیں کریں تو پلیز ایک تو اگر موبائل سے کر رہے ہیں تو تھوڑی کھلی جگہ کر ہم سے بات کر لیں. اگر لینڈ لائن پہ بھی کر رہے ہیں تو ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ مجھ سے جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے کان وہاں ٹی وی پہ بھی لگے رہتے ہیں اور ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایکو آ رہا ہوتا ہے, ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آپ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے, اللہ نہ کرے خاکم بدن کو منہ سے ایسی کوئی بات نکل جائے پکڑ میں آ جائے تو تھوڑا سا احتیاط کریں. ہماری مجبوری ہے, ہم آپ سے زبردست درخواست کر رہے ہیں جب بھی آپ پروگرام میں شامل ہوں تو اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم میری بہن, میں سن رہا ہوں, بولیے. ہلو جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے. میری بات سنیں. وہ میں نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ اندر وہ نا مجھے لوگ ایسے لگتا ہے جیسے نہیں ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا, پلیز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا, ذرا آرام سے بولیے. کون بات کر رہی ہیں پہلے یہ بتائیے, کہاں سے؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی لاہور سے ہوں. میری بہن بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اپنا آپ خواب بیان کیجیے گا. جی میں آپ کو بتاتی ہوں, 2 دن پہلے میں سو رہی تھی تو مجھے خواب میں یہ آیا ہے کہ کسی نے بالوں کو پکڑ کے نا اس کو پورے گھر میں گھما دیا. تو مٹی میں جو آٹا ہوتا ہے نا وہ نا نکال کے لے کے جا رہا ہے کوئی مرد ہے جو. اچھا ایک منٹ, بالوں سے پکڑ کے گھما دیا اور پھر کیا آٹا کیا کریں آپ؟ آٹا جو ہے نا مٹی سے نکال کو لے کے جا رہا ہے. آٹا اس سے نکال کے لے کے جا رہا ہے. ہاں جی, تو اسی ٹائم میری آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے میری بہن, لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ مجھ سے بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عبدالحفیظ بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں جو کہ سفید رنگ کا گھوڑا ہے, مگر اس کی کبھی گردن جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور کبھی گردن جو ہے اس کی واپس آ جاتی ہے. اچھا اور آگے بھی جو ہے وہ لوگ جو گھوڑوں پہ جو ہے وہ سواری کر رہے ہیں تو میں بھی اسی طرف جو ہے وہ چلنے لگتا ہوں اور گھوڑا جو ہے میرے ماتحت ہے. جیسا میں اس کو ہینڈل کر رہا ہوں اس کی رکاب میں میرا پیر آرام سے میں رکھ کے چل ٹھیک جاتا ہے ہوں. میرے بھائی, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہیے ناظرین, ہم سب مزید آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے, بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب بتانے جا رہے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. اب بیچ میں کالرز آئیں گے تو انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. ابھی چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اشکار میں ابھی آپ جو خواب بیان کر رہے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں سن رہا تھا. میرے خیال میں کال ہے تو لے لیں, کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں عدیل احمد بات کر رہا ہوں پتوکی سے. جی عدیل بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. میں خواب میں یہ دیکھا ہوں کہ میرے دادا ابا فوت ہو چکے ہیں. تو میں گزر رہا ہوں ایک جگہ سے, تو ایک جیسے طے خانہ ہے اس میں وہ ہے. ایک دن کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے سفید کپڑے پہنے اور تسبیح کر رہے ہیں. تو میں ادھر سے گزرا ہوں تو میں نے ان کو پہچانا ہے مگر انہوں نے مجھے نہیں پہچانا. تو میں ان کے جب پاس گیا ہوں تو جو ارد گرد لوگ کام کرتے انہوں نے ان کو بتایا یہ آپ کا پوتا ہے. تو وہ مجھے دیکھ کے یعنی کہ میں ان کے گلے لگ کے رویا. تو یہ میں نے خواب دیکھا. اچھا ان کو اصالے ثواب کرتے ہیں آپ؟ نہیں اتنا نہیں کرتے. تو وہ کہاں سے پہچانیں گے آپ کو؟ چلے میں عرض کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے عدیل بھائی کوشش کیا کریں, کچھ نہیں تو سورہ اخلاص پڑھ کے دادا کو, اماں کو, ابا کو, تمام مومنین مومنات کو بخش دیا کریں. یہ ہم پہ فرض ہے لوگوں کا اور ان کا حق ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی میری بیٹی کو خواب آیا ہے جی. اچھا میرے بھائی یہ بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون؟ جی میں جہانیہ منڈی سے بات کر رہا ہوں جی. اچھا اب جی آپ کی بیٹی نے کیا دیکھا خواب میں؟ بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ باہر کچھ لوگ آئے ہیں تو وہ کھانا مانگ رہے ہیں. کھانا مانگ رہے ہیں. اچھا وہ جو کھانا مانگ رہے ہیں جاننے والے ہیں یا ایسے غیر مانوس ہیں؟ نہیں مرد ہیں یعنی جان پہچان والے. جی. تو بیٹی مجھے کہتی ہے کہ بھائی ابو وہ کھانا مانگ رہے ہیں. میں نے کہا ہے کہ بھائی جو گندم گھر میں پڑی ہوئی ہے نا وہ پسوا کے وہ ان کو کھلا دو. صحیح ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ جی پریشانی تو ہے سر. ٹھیک ہے چلے اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں کو راحت و سکون میں بدل دے. ہم سب دعا گو ہیں آپ کے لیے. اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بنت طارق بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا میں میری امی نانی اور میری دوست ہوتی ہیں مسجد نبوی شریف میں, اور میرے ابو کی بھانجی بھی ہوتی ہیں ساتھ. تو الیکٹرک سیڑھیوں پہ چڑھنا ہوتا ہے تو میرے ابو کی بھانجی کہتی ہیں کہ میں نہیں چڑھ سکتی, مجھے ڈر لگتا ہے. تو جب ہم چاروں اوپر چڑھتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوتا ہے گنبد ہجرا, تو وہاں زمین کچی ہوتی ہے, مٹی ہوتی ہے وہاں. تو میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں اور زیارت کرتے کرتے یہ شعر پڑھتی ہوں. میں اپنا شعر خود بناتی ہوں ادھر کہ میرے آقا کا روزہ کتنا پیارا ہے, کیا خوب نظارہ ہے, کیا گنبد ہے, کیا منارہ ہے. واہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نمازوں کی پابند ہیں؟ جی الحمدللہ. درود شریف کثرت سے پڑھتی ہیں؟ یہ تو آپ راز کھول رہے ہیں نا میرا. چلے میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول کرے. لیکن دیکھیں وعدہ کریں ہم بھائیوں کو دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے خواب میں دیکھا میں کہیں پہ وضو کر رہی ہوتی ہوں, مزار کے آتا ہے میں نا. کیا آپ کسی مزار کے پاس وضو کر رہی ہیں؟ وضو کر رہی ہوں, پانی کی بجائے وہاں پہ ہے نا پانی کے ساتھ ساتھ دیمک کے کیڑے گرے ہوتے ہیں نا, جو مجھے بری طرح ہاتھ سے کاٹتے ہیں, جس سے مجھے ورم اور زخم بری طرح ہو جاتے ہیں. تو کوئی عورت بولتی ہے یہاں پر لکڑی میں دیمک لگی ہوئی ہے, آپ آگے اگلے نلکے سے وضو کر لیں. تو میں وہاں جاتی ہوں. اس وجہ سے مجھے آنکھ میں بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے. اور مزار شریف اجمیر شریف کی تھی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عامر بول رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عامر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا میرے ماموں وہ فوت ہو گئے نا, وہ چرپائی پہ بیٹھے ہیں, میری والدہ پکا رہی ہے, روٹی پکوا رہی ہے, تندور پہ روٹی پکا رہی ہے, مکئی کی روٹیاں پکوا رہی ہے. اور ماموں کہہ رہے ہیں پہلے مجھے روٹی دو, ہم اس کو روٹی دے رہے ہیں لیکن روٹی ٹوٹ جاتی ہے, مطلب لال لال روٹیاں, روٹی ٹوٹ جاتی ہے. اچھا بس اتنا خواب ہے. جی اتنا خواب. چلے عامر اپنا گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے آپ کے؟ بچہ میرا بیمار ہے, اس کو یرکان ہو گیا, کل ہی پتہ چلا ہے. چلے اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے. عامر سے خیال کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے بعد سے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میں کوئٹہ سے نورین بات کر رہی ہوں. جی نورین بہن اپنا خواب بیان کیجیے. سر میرے دو خواب ہیں. ایک پہلے میں نے کال کی, وہ بیچ میں ڈراپ ہو گئی نا, میں نے پورا نہیں بتا پائی. اچھا جی. میری سسٹر نے خواب میں دیکھا میری نانی فوت ہو چکی ہیں.
तो उन्होंने देखा कि मेरी नानी से पूछ रही आप कहाँ हैं, तो वो कहती है मैं जेठमाबाद वाली जो खाई नहीं है मैं उसके अंदर हूँ ना, दोजख में हूँ। तो ये मेरी सिस्टर पूछती है मामू कहाँ है, तो मेरी नानी कहती मेरे मामू भी फौत हो चुके हैं, कहती वो भी मेरे साथ है ना जी। तो उन दोनों की कब्रिस्तान वहीं पे है जेठमाबाद में। तो मेरी फिर सिस्टर कहती मेरी अम्मी कहाँ है, तो वो कहती आपकी अम्मी को तो मैंने दुआ दी थी आपकी अम्मी जन्नत में, लेकिन मेरी अम्मी जिंदा है, वो फौत नहीं हुई है। अच्छा, ये आपने पहला सबसे पहला जो ख्वाब बयान किया था आप उसी को रिपीट कर रही हैं, ठीक है, हमने दोबारा नोट कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन जी। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी कॉलर को ठहराते हैं जी। मूसा साहब आप कुछ फरमा रहे थे। अच्छा, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था कि कल ही हमने दाढ़ी पर और बालों पर गुफ्तगू की है कि ख्वाब में कोई देखे। अब यहाँ एक बड़ी अजीब व गरीब बात है कि औरत जी जी औरत उनके बालों को और जो है ना वो दाढ़ी को यानी काट रही है। तो इसकी ताबीर क्या बताई उन्होंने कि मालो मनसब है या इज्जत और जाहत है, तमाम चीज़ें चली जाएंगी। अच्छा, अब आम मुअब्बिर होता ना, चाहे वो आलिम दीन है जो भी है मुअब्बिर है, तो ये ताबीर बताता कि ये सारी चीज़ें ज़ाइल होने वाली हैं, लेकिन ये ना बताता कि ये सारी चीज़ें चूँकि औरत को देखा तो वो मिल भी जाएंगी, यानी उसका नेम बदल मिल जाएगा। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि वली कामिल भी हैं, आले बैत ताहर में से हैं, तो अपने नूर फ़िरासत से भी ये भांप लिया कि ये चीज़ें दोबारा आपको मिल जाएंगी। तो ये होता है अल्लाह का वली कि नूर फ़िरासत से भांप लेता है कि एक आम आलिम दीन है, मुफ्ती है, मुअब्बिर है, बात अलग है, लेकिन एक वली कामिल भी हो तो उसकी नज़र फिर बहुत अंदर तक और बहुत गहराई तक होती है, जैसा कि आपने इस ख्वाब की ताबीर में समात फरमाया। कोयटा से बहन ने जो पूछा, अच्छा बहन ये इस तरह ख्वाब अगर देखे ना, कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर? मैं मानसेरा से बात कर रही हूँ। मानसेरा। मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा कि सोने के दो बड़े बड़े कड़े हैं। अम्मी कहती है कि ये मेरी छोटी बेटी के हैं। फिर अम्मी कहती है कि मदीने वाले कड़े, मदीने वाले कड़े। अम्मी सोचती है कि इसे मदीने वाले कड़े क्यों कहते हैं। फिर अम्मी कहती है कि इसके ऊपर खानकाबा और गुंबद बना है, इसलिए इसे मदीने वाले कड़े कहते हैं। अम्मी कहती है कि मैं भी इसे पहनूंगी। ठीक है मेरी बहन मानसेरा था प्रोग्राम में शामिल हुई। मजीद कॉलर्स को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? लोधरा से सर बात कर रहे हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी, वाइफ है मेरी, उनको सर ख्वाब आया कि जैसे शेर उनके पीछे लगा हुआ है, तो वो पीछे भाग रहा है, अंदर कमरे में चली जाती है, दरवाजा बंद करती है तो बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। अच्छा ठीक है भाई, आपका ख्वाब हमने नोट किया, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक आप चलते हैं मुसाब की तरफ जी। मुसाब अच्छा, कोयटा से जो बहन ने ख्वाब बयान किया है, बहन कोई ऐसा ख्वाब हो जो बड़ी वजाहत दे रहा हो दोज़ख के हवाले से ख़ास तौर पर, तो देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे और अपने दरमियान ये पर्दा रखा है ना, ये लोगों से पर्दा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है या उसे मालूम है। जब बड़ी वजाहत से ख्वाब देखे ना कि दोज़ख के हवाले से या अज़ाब कब्र के हवाले से, तो मेरा मशवरा ये कि उसको बयान न करें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और उन्हें इस्साले सवाब करें। अब देखें ना, ये ख्वाब बड़ा वाज़ेह है, अब इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नानी मरहुमा की, आपके मामा मरहुम की मग़फ़िरत फ़रमाए, और ख़ास तौर पर हुकूकुल इबाद के मामलात में कोई कर्ज़ वग़ैरह हो, किसी के साथ जाने अनजाने में ज़्यादती का मामला हो, कोई अमानत, तो इसका ज़रा पता कर लें, ये भी हो तो उनकी तरफ से ये भी अदायगी कर लें, और कसरत से उनको ईसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत की ज़रूरत है। और आपकी वालदा के बारे में कहा तो आपकी वालदा माशाल्लाह मतलब नेक होंगी, मुत्तक़िया होंगी, परहेज़गार होंगी, तो ज़ाहिर है कि जो इस रास्ते पर हो तो वो जन्नत के रास्ते पर है। बेशक अल्लाह ताला सबको जन्नत फ़िरदौस में मक़ाम अता फ़रमाए मुसलमानों को। या एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविज़न की आवाज़ सुनता। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरे भाई पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें क्योंकि इको आ रहा है। तो बंद कर दिया था, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बताइएगा? मैं एलसी से तौसीफ बात कर रहा हूँ सर। जी कहाँ से?
یہ اچھا آپ چلے اب ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ نے بند نہیں کیا. چلیے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہاولپور سے بھائی. بہاولپور سے میری بہن بات کر رہی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے. خواب نہیں میرا یہ ہے کہ بڑے بڑے سانپ ہیں کہ کیا وہ نا ہمارا بڑا بیٹا ہے کہ اس کو بھی سمجھ کاٹ نہیں دیا آیا. سانپوں نے. نہیں سمجھ نہیں آیا تھا, دوبارہ بولیے گا. کیا کہا آپ نے؟ اچھا صاحب جی جی سانپ نے ہمارا بڑا بیٹا ہے کہ ہاں. اس کو بھی کاٹ دیا ہے کہ بہت لوگ ہیں انہوں نے سانپوں نے نا مار دیا ہے. سانپ نے آپ کے بیٹے کو کاٹ لیا ہے, پھر لوگوں نے سانپ کو مار دیا ہے. ہورنوں کو بھی انہوں نے نا مار دیا ہے سانپ نے. تو پھر بڑی سوڑ ہے, بڑی سوڑ کے وہ سانپ ہوتے ہیں کہ جن کو سانپ بعد مصر ہو جاتی ہے ختم ہو گئے تو توڑی اٹھتی ہے. نہیں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی میری بہن. دوبارہ ٹرائی کیجیے, انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. اصل بات میرا ہے, وہ صاحب کا نہیں ہے. بات یہ پوری دنیا میں لوگ آپ کا خواب سن رہے ہیں, سننا چاہ رہے ہیں, تو تھوڑا سا پلیز کلیئر بولیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. دوبارہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. جی مفتی صاحب. اچھا دوسرا خواب بہن نے کوئٹہ سے یہ پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ہے, ریاض الجنہ ہے, ایک شخص وہاں پر خیرات تقسیم کر رہا ہے اور یہ ان سے کہتی ہیں تو خیرات اس میں سے انہیں بھی ملتی ہے. دیکھیں مدینہ منورہ تو ایسی جا ہے کہ جہاں امیر بھی ہے تو فقیر ہے. سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں چاہے وہ بادشاہ ہو, امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, کوئی بھی ہو, وہاں جب تک فقیر بن کر نہیں جائے گا نا اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا. اپنے ظرف کو خالی کر کے جائے گا, فقیر سمجھے گا تو انشاءاللہ معاملہ سر ہوگا. جھکا کے چلو گے, یہی ادب کا میں آپ کو تقاضا ہے. بتاؤں کہ میں نے ایک ملینئر آدمی کو وہاں پر واش روم کے باہر صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے. ماشاءاللہ. اور میں نے جب اسے پہچانا تو اس نے مجھے کہا کہ اس کو کسی کو بتائیے گا نہیں, وہاں صفائی کرتے ہوئے دیکھا. وہیں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن وہاں کہتا ہے کہ میں بس یہ بن کے رہتا ہوں تو اللہ رب العالمین مجھے عطا فرماتے ہیں, میرے سرکار مجھے عطا فرماتے ہیں. تو وہاں اپنا ظرف خالی کر کے آپ جب جائیں گے تو انشاءاللہ سب چیزیں ملیں گی. تو میری بہن آپ ماشاءاللہ نیک ہیں اور نمازوں کی پابند ہیں, دوسری بھی پڑھتی ہوں گی. یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ وہاں کی فضیلتیں ہیں, وہاں کی رحمتیں ہیں, وہاں کا فیضان ہے. اس عمل کو, ان اعمال کو جاری رکھیں, مزید فیضان اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے. آمین. جی ناظرین, اس خوبصورت تعبیر کے بعد دل تو نہیں چاہ رہا ہم وقفے پہ جائیں, لیکن جانا ضروری ہے. ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, یقیناً اب وہ لوگ بھی منتظر ہوں گے جنہوں نے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں اپنے خواب بھیجے ہیں. چلیے آئیے مل کے دیکھتے ہیں, دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم. میں نے خواب کا تعبیر بتانا تھا آپ کو. میں نے خواب میں دیکھا ہے اور انگور کھا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ میں انگور توڑ بھی رہی ہوں, کھا بھی رہی ہوں. نیچے میں نے گندم کا بینچ ڈال رہی ہے, سارے چیزیں کھدا ہوا ہے نیچے, اور اوپر انگور لگا ہوا ہے, انگور ساتھ ساتھ میں کھا رہے ہوں, نیچے بینچ وغیرہ ڈال. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا نام مسز ایاز ہے. مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے, میں رات صبح میں مطلب 8-9 بجے دوبارہ آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا گھر ہے میرا, بڑا سا صحن ہے, اس میں چیلیں ہیں بہت ساری. تو عجیب سی قریب سے دیکھو تو تھوڑی سی ڈرونی سی شکل بھی ہے, بہت ساری چیلیں ہیں. اور جو ہے ایک گود میں میری بچی ہے, تو چیل ایک میرے قریب آئی ہے تو میں نے اس کو ایسے, پہلے تو میں تھوڑا سا ڈری ہوں, پھر میں نے اس کو ہاتھ سے ہٹا دیا تو پیچھے ہٹ گئی ہے. پھر جیسے اینٹوں کا چولہا ہے تو اس کے اوپر میری بہن مجھ سے بڑی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, اور جب وہ اٹھتی تو میں دیکھتی ہوں تو اس کے نیچے بھی چیلیں. میں نے کہا تو کیسے بڑھی ہے, حیرت ہے اس نے نقصان نہیں دیا. بہت ساری چیلیں ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں دیا. پھر کوئی پھل فروٹ بھی گرے ہوئے, تو ایک چھوٹی سی کیری سی میرے ہاتھ میں آتی ہے, میری بڑی سسٹر ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں ان کے ہاتھ میں دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں آم کا تو موسم نہیں ہے, پھر ہمارے درخت سے یہ کیسے ٹوٹ گیا. تو جب وہ اس کو کاٹتی ہیں تو وہ تربوز نکلتا ہے, جیسے کہ گرمی کا یا موسم ہے, یہ جو بھی تربوز نکلتا ہے لیکن اچھا نہیں نکلتا, ہوتا وہ تربوز ہے. جو ڈیتھ جن کی سسٹر کی بھی وہ کاٹ کے دیتی ہیں, تو میں کہتی ہوں پیچھے ہٹ جاتی ہوں. ایک تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے. دوسرا میں نے خواب, اکثر میں خواب میں کبھی بندر, کبھی ہاتھی, کبھی خاص طور پہ کتے بہت دیکھتی ہوں. جو میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی تھی تو اس سے میں نے یہی خواب دیکھا تھا پہلے پروگرام میں. دوسرا خواب ہے یہ کہ ایک ہاتھی کا بچہ ہے اور وہ اندر آ رہا ہے, تو میں اس کو کتا سمجھ کے پیچھے اس کے منہ سے اس کو پیچھے کر رہی ہوں.
फिर मैं जब वो बार बार गुस्सा पे कहती हूँ अच्छा ये हाथी का बच्चा है, कोई मसला नहीं है, वो अंदर आ जाता है और फिर बैठ भी जाता है प्यार से और मैं उसको प्यार कर रही होती हूँ। तो ये ख्वाब देखा है, बराए मेहरबानी मुझे इसकी ताबीर बताएं। और तीसरा ख्वाब ये कि पहले मैंने कुछ महीने पहले देखा था कि आम है, आम मैंने पहले ख्वाब में देखा कि दरख्त से तोड़ रही हूँ तो बड़ी मुश्किल से टूटे हैं, मैं अपने भतीजे को तोड़ के दिए, दोस्त को दिए, और ऊपर का कोई हिस्सा तो 2 आदमी हैं जो एक फल को या कोई फ्रूट है उसको खींच रहे हैं, वो इतना लंबा बड़ा फ्रूट है, 2 आदमी इसको पकड़ के निकाल रहे हैं। तो मैं बड़ी मुश्किल से, और मैंने इस तरह से आम पकड़ के अपने भतीजे को दिया है। फिर उसके बाद मैं क्रिकेट खेल रही हूँ बच्चे के साथ, तो मैं देख रही हूँ संदूक पेटियों पत्थरों के नीचे से आम निकल रहे हैं, तो मैं उसमें से निकाल रही हूँ, लेकिन निकाल बड़ी मुश्किल से रही हूँ। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो है मेरी औलाद नहीं है, बेटे का भी मुझे शौक। जी नाज़रीन, ये चंद सिलेक्टेड ख्वाब थे जो हमने देखे और आपने भी देखे। यकीन सब जानना चाहेंगे ख्वाब क्या कहते हैं, हम बताएंगे, लेकिन फिल वक्त शामिल करते हैं कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पिंडी पट्टियाँ से बात कर रही हूँ और मेरा नाम इस्माइला है। जी मैंने ख्वाब की तबीयत मालूम करनी है कि ख्वाब में मैंने सब्ज़ दरख्त देखा है और उसके नीचे मैं और मेरे शोहर और मेरे एक कज़न है, मामू के बेटे, हम उसके नीचे बैठे हुए हैं और वो पूरी तरह हरा भरा दरख्त है। ठीक है, इसकी क्या तबीर होगी? और ठीक है। घर में ना बहुत सारी परेशानियां, हमारे घर में मेरी सास जो है ना वो बहुत सख्त भी है और ना ये मसले जो है ना हल नहीं हो रहे, और मेरे पास ना औलाद भी नहीं है, और दुआ खैर भी कर दीजिए। है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात फरमाए और आपको साहिब औलाद करे। अपना ख्याल रखिएगा, हम सब दुआ करते हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, लाहौर से बहन ने ये पूछा कि इन्हें किसी ने बालों से पकड़कर पूरे घर में घुमाया है और फिर उसने मटकी में से आटा जो है वो उठाकर ले जा रहा है। देखें, ये जो ख्वाब है ना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है ज़हनी टेंशन्स की तरफ, परेशानियों की तरफ, और इसमें ख़ास तौर पर रिस्क के हवाले से कि मटकी से वो आटा जो है वो उठा कर ले जा रहा है। को तो या तो रिस्क की कमी है या कोई रिस्क के हवाले से इस तरह मुश्किलात आने वाली हैं, और जो परेशानी होगी वो ख़ास तौर पर जिस बहन ने ख्वाब देखा उनके हवाले से ख़ास तौर पर ये परेशानी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे महफूज व मामून फरमाए। आप नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और इसके साथ साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम सुबह शाम 33 मरतबा पढ़ लिया करें और या रहमानु या रहीमु का विद रखें। कराची से भाई ने पूछा कि सफ़ेद घोड़ा है, सवारी कर रहे हैं, घोड़े की गर्दन कभी नज़र आती है कभी नहीं आती, लेकिन ये बड़े खुश होते हैं और बड़ी बेहतरीन सवारी, बड़ा खूबसूरत घोड़ा। सफ़ेद घोड़ा सरबुलंदी की, इज़्ज़त, एहतराम और माशरे में एक मकाम की तरफ इशारा करता है। तो ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन ख्वाब है। या तो आप या आपकी औलाद है, उसमें से किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ऐसा मर्तबा अता फरमाएगा जो सब में इंशाअल्लाह नुमायाँ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। अदील अहमद साहब ने पतोकी से ये फरमाया कि दादा मरहूम हैं, ये गुज़र रहे हैं तो एक तहखाने में हैं और दादा मरहूम जो है वो इन्हें पहचानते नहीं। लोगों ने बताया कि ये आपके पोते हैं, तो फिर पहचाना और मिले, मुलाकात हुई। तो बात ये कि मेरे भाई कैसे पहचानेंगे वो? आप कोई पहचान का रास्ता पैदा करेंगे तो पहचानेंगे ना। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, किबला अशकार भाई ने भी कहा कि आप पर फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ इस हवाले से है कि उनका आप पर हक़ है कि आप उनके लिए इसाले सवाब करें। ये फ़र्ज़ वाजिब उस ज़ुमरे में नहीं है, उनका आप पर हक़ है, उनका राइट है कि आप इस चीज़ को अदा करें और उनके लिए इसाले सवाब करें। अब ये ज़रूरी नहीं कि इसाले सवाब के लिए आप बच्चों को बुलाएं, महफिल सजाएं और उसमें इसाले सवाब करें, ये मतलब नहीं है। आप जो भी नेक अमल करते हैं, जो भी दुआ करते हैं, जो भी ज़िक्र अस्कार करते हैं, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, आप उनको इसाले सवाब करें। बल्कि फैमिली के तमाम मरहूमीन, बल्कि बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सारे ईमान वालों को शामिल कर लिया करें।
میرے بھائی میرے رب تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور جہاں جہاں آپ نے پیش کیا ہے سب کو عطا فرمائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کئی گناہ بڑھا کر آپ کو عطا فرمائے کہ آپ نے یہ نیکی کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنت طارق نے پوچھا کہ ان کی امی، نانی، دوست اور ابو کی بھانجے مدینہ شریف پر ہیں، سیڑھیوں پر جو الیکٹرک سیڑھیاں ہیں، تو ان کے ابو کی بھانجی کہتی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، اور پھر یہ وہاں پر گنبد خضرا ہوتے ہیں، زیارت کرتے کرتے یہ پھر شعر بھی پڑھتی ہیں گنبد خضرا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا کی ایک خوبصورتی کے حوالے سے۔ میری بہن یہ بڑا پیارا خواب ہے، اور واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ ان چیزوں کو میں نے اکثر کہا کہ جب ایسا کوئی خواب دیکھیں تو آپ بیان کرنے سے بھی اجتناب کریں کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، تو بیان کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ وہ اتنا پیارا خواب ہے، اور کوئی خدا نہ خواستہ آپ کے دل میں ریاکاری آ جائے، تو آپ یہ خواب اچھا ہی اچھا ہے، اور اس میں آپ جو بھی کر رہی ہیں، جو بھی عمل کر رہی ہیں اس کو جاری و ساری رکھیں، اس کو بڑھا دیں، تو انشاءاللہ یہ جو فیضان ہے اور بڑھے گا، لیکن کم از کم یہ کہ اس کو کنٹینیو رکھیں، یہ انشاءاللہ جو وہاں کا فیضان ہے آپ کو مل رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سے محبت کرنے والوں سے محبت نہیں بلکہ جو ان سے دور ہیں ان سے بھی محبت فرماتے ہیں، بس شرط مطلب ہے کہ ان کی امت میں ہے نا، ان کی امتی ہونے کی نسبت ہے، تو انشاءاللہ ان کی نظر کرم رہتی ہے، وہاں سے کنیکشن تو مضبوط ہے لیکن یہاں سے کنیکشن جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ اس تعلق کو جاری رکھیں، اور یہ جو اعمال آپ کر رہی ہیں، ذکر اذکار وغیرہ، درود وغیرہ، اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ مزید برکتیں عطا ہوں گی۔ اچھا، ایک بہن نے کہا کہ کسی مزار کے بلکہ خواجہ اجمیر علیہ رحمہ کے مزار کے احاطے میں وضو کر رہی ہیں، دیمک کی طرح کیڑے نکل رہے ہیں اور وہ انہیں کاٹتے ہیں، کوئی اگر آپ کو بیماری ہے اور کوئی ایسی چیز ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کی اس بیماری کو دور فرمائے گا۔ تھوڑی تکلیف سے آپ ہو سکتا ہے کہ گزر رہی ہوں لیکن انشاءاللہ کرم ہوگا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، دم کے علاوہ پانی پیا کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ عامر صاحب نے ابتبا سے یہ پوچھا کہ ماموں مرحوم چارپائی پر ہیں، ان کی امی روٹیاں بنا رہی ہیں، روٹی دیتی ہیں، وہ مانگتے ہیں لیکن روٹی ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک وہ منظر ہوتا ہے کہ جیسے گھریلو عام طور پر کسی آپ نے جیسے کوئی مرحوم یا مرحومہ بیٹھے ہوتے تھے اور ایک منظر ہوتا، بعد میں کسی نے وہی منظر دیکھا تو وہ خواب ہمت ہوتا ہے اور ان کو اِسارے ثواب کر دیا کریں، لیکن اب یہاں پر وہ مانگ ہیں اور آپ نے دیا تو یہ تھوڑا سا اچھا سائن نہیں تھا، لیکن روٹی ٹوٹ گئی اور ان کو نہیں ملا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بچہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کوئٹہ مانسرا سے بہن نے یہ پوچھا کہ سونے کے 2 بڑے بڑے کڑے ہیں، وہ کہتی چھوٹی بیٹی کے لیے مدینے کے کڑے ہیں اور اس لیے کہ اس میں خانہ کعبہ اور سبز گنبد بنا ہوا ہے، تو یہ ماشاءاللہ بڑا یعنی ایک بہترین خواب ہے اور جس بیٹی کی طرف نسبت ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ اگر رشتوں کی پریشانی ہے یا رشتہ ہو چکا ہے، شادی ہو چکی، اولاد کی پریشانی ہے تو انشاءاللہ اس میں خوشی کی طرف اشارہ ہے۔ لودرا سے بھائی نے پوچھا کہ ان کی وائف نے دیکھا شیر ان کے پیچھے ہے، دروازہ یہ کسی روم میں جاتی ہے تو دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ایسا دشمن جو جان لیوا دشمن ہے، جو خونخوار دشمن ہے اور وہ کسی بات کا خیال نہیں کرے گا، تو اس کے حوالے سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اب تک یعنی وہ نشانے پر نہیں لے سکا ہے، اب تک وہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کریں اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں اور یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ بہاولپور سے بہن نے پوچھا کہ بڑے بڑے سانپ ہیں، ان کے بیٹے کو کاٹ لیا ہے، یہ مجھے خواب سمجھ نہیں آیا لیکن جتنا سمجھ آیا، میری بہن کوئی بھی بات کرے نا تو ذرا واضح انداز میں ٹھہر کر بات کریں کہ تاکہ بات سمجھ آئے۔ اب والی بات ہے کہ سب سن رہے ہوتے ہیں تو بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ بہرحال دشمن ہے اور ان کے بیٹے کو نقصان یا تو پہنچا دیا ہے، پہنچانے کی پوزیشن میں ہے، تو اپنے بیٹے کے حوالے سے خاص محتاط رہیں اور اس کی اچھی تربیت کریں اور برے دوستوں میں، بری صحبتوں میں نہ جانے دیں۔ اور پھر اس کے بعد بہن شمائلہ نے کہا کہ سبز درخت ہے، اس کے نیچے یہ ان کے ہسبینڈ اور کزن ہیں، یہ میری بہن بہت پیارا خواب ہے
اور انشاءاللہ جن پریشانیوں میں آپ ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ یا ذل جلالی والاکرام نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ بہن نے ایک ساتھ 3 کے 3 خواب جو ہے وہ بیان کیے ویڈیوز میں، اور یہی جو ہے نا وہ آج کی ویڈیوز ہو گئی ہیں۔ ایک خواب یہ بیان کیا کہ صبح انہوں نے دیکھا کہ سین میں چیلے ہیں، ڈراؤنی ہیں، ایک بچی ان کی گود میں ہے، اور اینٹوں لیکن وہ انہیں چیل کو دور کر دیتی ہیں، پھر اینٹوں کا چولہا اس میں سے بھی جو ہے نا وہ چیلیں نکلتی ہیں، اور کیری ان کے ہاتھ میں ہے۔ بہن مرحومہ کو دیتی ہیں کہ آم کا موسم ہے تو یہ کیری موسم نہیں، کیری کہاں سے آ گئی، وہ تربوز ہوتا ہے، تربوز اچھا نہیں ہوتا۔ پھر بندر، ہاتھی، کتے خواب میں دیکھتی ہیں، ہاتھی کا بچہ کتا سمجھ کر پیچھے جاتی ہیں، پھر اسے پیار بھی کرتی ہیں۔ آم درخت سے توڑ رہی ہیں، بھتیجے کو دیتی ہیں، 2 آدمی جو ہے وہ لمبا سا فروٹ نکال رہے ہیں۔ یہ سارے خواب یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ذہنی کشمکش میں ہیں، اس سے باہر آئیے۔ دوسرا، ضروری نہیں کہ جو آپ سوچ رہی ہیں آپ کو وہی ملے۔ آپ نے کہا نا کہ مجھے بیٹے کی بہت خواہش ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خواہش کو چھوڑیں اور یہ خواہش کریں کہ مولا وہ اولاد جو میرے حق میں بہتر ہے، مولا مجھے صحت سلامتی کے ساتھ اور مجھے اچھی اولاد، خوبصورت اولاد مجھے عطا فرما۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پر چھوڑیں، اللہ جو چاہے گا انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ جو چاہیں آپ کو وہی ملے، آپ جو چاہتی ہیں وہ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین صحیح وہ جانتا ہے کہ آپ کے حق میں بہتر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ بہت شکریہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کا ہم ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جنہوں نے دیکھنی ہو کل دوپہر پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی۔ اپنا بیعت خیال رکھیے گا، فرائض و واجبات کا درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔